بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، 2001 میں محمود غوری اور ان کے بیٹے عامر محمود غوری کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد کی عمر 55 سے 60 سال کے درمیان تھی، جبکہ بیٹے کی عمر 28-29 سال تھی اور خشخشی داڑھی رکھتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے دینی رجحان رکھتے تھے، کیونکہ والد کا مزاج تصوف کی طرف زیادہ تھا۔ اس کا اثر بیٹے کے مزاج اور فکر پر بھی پڑا تھا۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بیٹا اپنے سسرالی عزیزوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے کلری جیل پر گیا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ لاش گھر آئی تو والد صدمہ کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک گھر سے 2 جنازے اٹھائے گئے اور دونوں کو حسن سکوائر کے پیچھے عیسیٰ نگری کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ محترم سامعین، 2012 میں لیاری ایکسپریس کی تعمیر کے سلسلے میں مذکورہ قبرستان کی کچھ زمین سڑک بنانے کے لیے لینی ضروری ہوئی۔ جو علاقہ اسکیم میں آ رہا تھا اس میں تقریباً 3000 قبریں آ رہی تھی۔ انتظامیہ نے ورثاء سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ وہ فلاں تاریخ کو اپنے مردوں کی باقیات یعنی ہڈیاں، ڈانچے وغیرہ جمع کر کے عیسیٰ نگری میں پہلے سے متعین جگہ پر منتقل کر دے۔ چنانچہ محمود غوری صاحب کے ورثاء کو بھی اطلاع کی گئی۔ ان کے 2 بیٹے نعمان اور عقیل بھی مقررہ تاریخ پر وہاں پہنچ گئے۔ جب گورکن نے ان کے والد کی قبر کو دی تو کفن جو کا تو موجود تھا، اس میں نعش بھی صحیح سلامت تھی، کفن میلا ضرور تھا۔ گورکن نے منہ کی طرف سے کفن ہٹایا تو چہرہ بالکل ایسا تر و تازہ تھا جیسے آج ہی انہیں دفنایا گیا ہو۔ ان کے بیٹے عقیل کا بیان ہے کہ ان کے والد کا چہرہ اور جسم بالکل محفوظ تھا، یہاں تک کہ کمر باندھنے کے لیے جو قطر باندھی جاتی ہے وہ بھی گرا کلی ہوئی موجود تھی۔ اس کے بعد بیٹے عامر محمود غوری کی قبر کھود دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس کا جسم بھی پوری طرح صحیح و سالم محفوظ تھا، چنانچہ اس کو باپ کی قبر کے قریب دفنا دیا گیا۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے بیان کردہ حقیقت کے مطابق شہیدوں کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اور اس قسم کے واقعات اکثر علم میں آتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کو جس نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی بار ایسے کسی مشاہدے کا علم ہوا، وہ یہ کہ جب والد کے جسم کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اچانک کفن ان کے ہاتھ سے ہٹ گیا اور ہاتھ نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے ناخن تقریباً 1.5 انچ بڑے ہوئے تھے، جبکہ انتقال کے وقت ناخن بہت چھوٹے تھے۔ اسی طرح بیٹے کے چہرے پر جو خشخشی داڑھی تھی وہ کئی انچ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والے کو زندہ فرمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ واقعے میں دونوں باپ بیٹے ایک حادثاتی موت میں مرے ہیں، نہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور نہ قتل ہوئے ہیں، پھر ان کو شہادت کا یہ اعلیٰ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شہادت کے درجات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔